بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، درجہ ہشتم معاشرتی علوم کے نئے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم معاشرتی علوم اقرا ضمیمہ میں سے سبق مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق مطالعہ کریں گے۔ آج کا سبق کتاب کے صفحہ نمبر 23 سے شروع ہے۔ کتاب کھول لیں اور سبق پر لازمی نظر رکھیں۔ سبق سے اہم نکات کو ہائی لائٹ کرتے جائیں اور پھر انہیں رف کاپی پر اتار کے ترتیب کے مطابق انہیں تحریر کر لیں گے اور یاد بھی کریں گے۔ عزیز طلبہ، 1857 کا زمانہ ہے۔ پورے ہندوستان میں آزادی کی لہر زور پکڑ رہی ہے۔ ملک کے کونے کونے میں جنگ آزادی کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں۔ ہندو مسلم سبھی ہندوستان کی آزادی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ انگریزوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، بلکہ میرٹھ میں باقاعدہ لڑائی کی ابتدا بھی ہو چکی ہے۔ اس وقت ضلع مظفر نگر کی مشہور بستی تھانہ بھون میں چند جید علماء کرام اکٹھا ہوتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی انگریزوں کے خلاف ہیں۔ انہیں یہ نئی حکومت ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ وہ اسے ختم کرنے کے لیے ایک انقلابی جماعت بنانا چاہتے ہیں تاکہ انگریزوں سے باضابطہ جہاد کیا جا سکے۔ عزیز طلبہ، اس موقع پر ایک بزرگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ انگریزوں کی طاقت ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ ہمارے پاس نہ فوج ہے نہ سامان جنگ۔ ایسی صورت میں آزادی کے لیے جہاد کرنا مناسب نہیں۔ ان کی یہ بات سن کر 23 سال کے ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور نہایت جوش و جذبے سے اپنی بات کرتا ہے کہ کیا ہم جنگ بدر میں شریک ہونے والوں سے بھی زیادہ بے سر و سامان ہیں؟ جلسے کا صدر نوجوان کی یہ بات سن کر خوش ہوتا ہے۔ فوراً ایک جماعت بنائی جاتی ہے اور اسی نوجوان کو مجاہدوں کا سپہ سالار مقرر کیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ نوجوان باہمت نوجوان حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے بعد میں مشہور دینی مدرسہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ اس موقع پر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کو امام جہاد مقرر کیا گیا اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی بنایا گیا۔ چونکہ لوگ ان حضرات کے اخلاص سے بہت متاثر تھے، ہمیشہ سے ان کی دینداری اور خدا ترسی دیکھتے رہتے تھے، اس لیے ان پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ یوں بہت تھوڑی مدت میں عزیز طلبہ جوک در جوک لوگوں کا اجتماع ہونے لگا، لوگ جمع ہونے لگے۔ اس وقت ہتھیاروں پر پابندی نہیں تھی۔ عموماً لوگوں کے پاس ہتھیار تھے جن کو رکھنا اور ہتھیاروں کا استعمال سیکھنا مسلمان ضروری سمجھتے تھے، مگر یہ ہتھیار پرانی قسم کے تھے۔ بندوقیں توڑے دار تھیں، کارتوسی رائفلیں صرف انگریزوں کے پاس تھیں۔ توڑے دار بندوقوں کے اندر دراصل عزیز طلبہ پہلے بارود بھرتے تھے، پھر اس میں گولی ڈال کر فائر کرتے تھے۔ اس عمل میں 1 سے 2 منٹ کا وقت لگ جایا کرتا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں انگریزوں کے پاس خود کار رائفلیں تھیں جو ایک ہی وقت میں کئی فائر کرنے کی قابلیت اس میں تھی۔ مجاہدین ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوئے اور تھانہ بھون اور اطراف میں اسلامی حکومت قائم کر لی گئی اور انگریزوں کے ماتحت حکام نکال دیے گئے۔ وہ لوگ جو کہ انگریزوں کے ساتھ کام کرتے تھے انہیں مجاہدین کی جماعت میں شامل نہیں کیا گیا۔ جب انگریزوں نے اس علاقے پر قبضے کے لیے حملہ کیا تو شاملی جو تھانہ بھون سے قریب ہے
میدان جنگ قرار پایا۔ عزیز طلباء، مولانا قاسم نانوتوی اپنی جماعت کے ساتھ پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے۔ انگریز بندوقیں سنبھالے تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا اور مولانا قاسم نانوتوی تلوار لیے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اچانک ایک فائر ہوا اور آپ زخمی ہو گئے۔ مولانا قاسم نانوتوی کو گولی لگی جس سے آپ زخمی ہو گئے، جبکہ ان کے دوسرے ساتھی حافظ ضامن کے پیٹ میں گولی لگی اور وہ شہید ہو گئے۔ لیکن مجاہدوں کا یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا اور آخر کار گوروں کے میگزین پر قبضہ کر لیا، رائفل پر قبضہ کر لیا، لیکن یہ فتح وقتی تھی۔ انگریزوں کی مزید فوج جب اس علاقے میں آپ پہنچی اور تھانہ بھون کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، گولہ باری شروع ہو گئی۔ اس صورت میں مورچہ ٹوٹتا رہا، مجاہدین گرتے رہے اور انگریزی فوج اس قدیم بستی میں داخل ہو کر قتل و غارت گری میں مصروف ہو گئی۔ اس ضلع کی جو انتظامی حاکمیت تھی وہ انگریزوں کے پاس چلی گئی اور حاکم ضلع کی جانب سے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا۔ دوستوں کے اصرار پر مولانا روپوش ہو گئے، اگرچہ کہ آپ روپوشی کے لیے تیار نہیں تھے کہ انگریزوں کے خلاف کھلم کھلا آزادی کی جنگ میں شریک ہوئے تو پھر ان سے چھپنا کیا، لیکن صرف 3 دن روپوش رہے دوستوں کے بہت اصرار پر۔ اور 3 دن کی روپوشی بھی دراصل اس لیے تھی عزیز طلباء کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار ثور میں 3 ہی دن روپوش رہے تھے۔ مولانا پر سنت کا بہت غلبہ تھا، اتباع سنت کا بہت غلبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف تدبیروں کے ذریعے انگریزوں کی گرفتاری کی تمام کوششیں ناکام بنا دی۔ پھر کچھ عرصے بعد مولانا نانوتوی نے حج کا ارادہ کر لیا۔ اس مقصد کے لیے مولانا پنجاب اور سندھ سے ہوتے ہوئے 2 مہینے میں نانوتا سے کراچی آئے، پھر یہاں سے بحری جہاز کے ذریعے حج کو روانہ ہو گئے۔ یوں عزیز طلباء، انگریز آپ کو گرفتار نہ کر پائے، اور جب جنگ کے بادل چھٹ گئے، انگریزوں کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور کچھ عرصے کے بعد حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی ہندوستان آئے تو اس وقت حالات بالکل بدل چکے تھے۔ پورے ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ مغل بادشاہ بہادر شاہ کے ساتھ ہی مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ عزیز طلباء، بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ تھا جسے انگریزوں نے محل سے نکال کر گرفتار کرنے کے ساتھ ہی جلا وطن بھی کر دیا۔ یوں مغلوں کی حکومت کا ہندوستان میں خاتمہ ہوا اور ساتھ ہی مسلمانوں کی بھی ہندوستان سے مجموعی طور پر 600 سالہ حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس بڑی فتح کے بعد اب انگریز ہندوستانیوں کے دل و دماغ کو بھی فتح کر لینا چاہتا تھا۔ نیا حاکم یعنی انگریز ہندوستان کے لوگوں کو یورپ کے سانچے میں ڈھالنا ضروری سمجھتا تھا، اور عزیز طلبہ اس کا ایک ہی طریقہ تھا، یعنی نئی تعلیم۔ انگریزوں کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ زیادہ عرصے تک ہندوستان پر اپنی حکومت جمائے رکھیں۔ اس کے لیے بہت ضروری یہ بات تھی کہ ہندوستان کے لوگوں کے ذہنوں کو قابو میں کر لیں۔ چنانچہ ہندوستانی گورنر جنرل کونسل کے ایک ممبر لارڈ مکالے نے یہ نعرہ بلند کیا کہ ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو رنگ اور نسل کے لحاظ سے ہندوستانی ہوں اور دل و دماغ کے لحاظ سے انگلستانی۔ لارڈ مکالے کو انگریزوں نے خاص طور پر اسی مقصد کے لیے ہندوستان بلوایا تھا۔
اور اس کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ وہ ہندوستان کے اندر نئی تعلیمی پالیسی کو رائج کریں تاکہ ہندوستان کے نوجوانوں کو ذہنی طور پر بھی غلام بنا لیا جائے۔ حضرت مولانا نے یہ دیکھا کہ انگریز نئی تعلیم کے ذریعے ہندوستانیوں کے دماغ کو بھی فتح کر رہا ہے۔ اب انگریزی کے آ جانے کے بعد عربی اور فارسی کا اثر ختم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ یورپ کی تہذیب بھی آہستہ آہستہ اپنا رنگ جما رہی ہے۔ انگریزی اسکولوں اور کالجز میں تعلیم حاصل کرنے والے جو طلباء ہیں وہ نہ صرف انگریزی زبان سیکھ رہے ہیں، عربی اور فارسی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ وہ انگریزوں کے طور طریقے کو اپنانا شروع ہو گئے ہیں۔ چنانچہ مولانا کو یہ بات محسوس ہوئی کہ ہمارا تمدن ختم ہو رہا ہے، ہمارا کلچر خاک میں مل رہا ہے۔ اس لیے آپ نے سوچا کہ یہ فتح انگریزوں کی بہت بڑی فتح ہوگی، اس طرح وہ ذہن کو بھی غلام بنا لے گا۔ چنانچہ مولانا محمد قاسم نانوتوی آگے بڑھے اور لارڈ میکالے کے نعرے کے جواب میں یہ نعرہ بلند کیا، ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو رنگ و نسل کے لحاظ سے بے شک ہندوستانی ہوں لیکن دل و دماغ کے لحاظ سے اسلامی ہوں۔ عزیز طلبہ، جیسے کہ لارڈ میکالے نے نعرہ بلند کیا تھا، ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو رنگ و نسل کے لحاظ سے ہندوستانی ہوں اور دل و دماغ کے لحاظ سے انگلستانی، تو اسی نعرے کے جواب میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو، خاص طور پہ مسلم نوجوان نسل کو انگریزوں کی غلامی سے، ذہنی غلامی سے بچانے کے لیے نعرہ بلند کیا کہ ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو رنگ و نسل کے لحاظ سے بے شک ہندوستانی ہوں لیکن دل و دماغ کے لحاظ سے اسلامی ہوں۔ عزیز طلبہ، یہ نعرہ صرف نعرہ ہی نہیں رہا بلکہ اس کو عملی شکل دینے کی بھی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کی۔ اعلان کرنے کے بعد انہوں نے ایسا دینی مدرسہ قائم کرنے کا منصوبہ بنایا جہاں مسلمانوں کے دل و دماغ کو اسلامی سانچے میں ڈھالا جائے، دینی تعلیم کے ذریعے ان میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ انگریزوں کی تہذیب، طور طریقے اور تعلیم ہمارے لیے بالکل مناسب نہیں، ہم اپنی تعلیم، اپنی تہذیب اور اپنے اصولوں پر عمل کریں گے۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا منصوبہ عملی شکل اختیار کرے۔ 31 مئی 1866 عیسوی کو دیوبند کے دارالعلوم کا افتتاح ہوا۔ ملا محمود دیوبندی ایک شاگرد کو لے کر بیٹھ گئے۔ ارد گرد بیٹھے ہوئے تمام علماء نے اللہ سے دعا کی کہ یہ دینی مدرسہ قوم، ملک اور مذہب کی حفاظت کے لیے اہم مورچہ ہو۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کا قائم کیا ہوا مدرسہ بر صغیر میں اسلامی تہذیب، اسلامی تعلیم اور اسلامی نظریے کی پوری حفاظت کرتا رہا۔ اس نے انگریزوں کے لائے ہوئے طوفان کو پوری قوت سے روکا اور قوم کو سچا مسلمان بننے کا راستہ دکھایا۔ آج بھی بر صغیر میں جہاں کہیں اسلامی تعلیم کی ترویج، اسلامی تہذیب کی بقا، اسلامی نظریے کی تبلیغ اور احیاء جہاد اسلامی کے لیے جو حقیقی کوششیں ہو رہی ہیں عزیز طلبہ، وہ دارالعلوم دیوبند ہی کا فیض ہے۔ عزیز طلبہ، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ علوم دینیہ اور عقلیہ میں بے پناہ مہارت رکھتے تھے۔ ان علوم میں ان کو امامت کا درجہ حاصل تھا۔ فن مناظرہ میں کامل مہارت حاصل تھی۔ فن مناظرہ دراصل ایک ایسا طریقہ کار ہے عزیز طلبہ کہ جس میں اپنے مذہب، اپنے دین کی حقانیت کو ثابت کرتے ہیں، دلائل کی مدد سے دین کی سچائی، مذہب کی سچائی کو ثابت کرتے ہیں۔ اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے مولانا نے عیسائیوں اور ہندو آریہ سماجیوں سے نہایت کامیاب مناظرے کیے۔ اس زمانے میں ہندوستان کے اندر
عیسائی مذہب زور پکڑ رہا تھا، جبکہ ہندو آریہ سماج کے لوگ مسلمانوں کو ورگلاتے تھے کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ کر ہندو مذہب اختیار کر لیں۔ اسی وجہ سے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا ان سے مناظرے کیے اور انہیں شکست دی۔ کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ یہ سن کر کے اہل اسلام کی طرف سے مولانا محمد قاسم آ رہے ہیں، بڑے بڑے باطل پرست بھاگ جایا کرتے تھے۔ آپ نے کئی کتابیں بھی تحریر کی، جن میں آب حیات، تقریر دل پذیر، قبلہ نما، تحذیر الناس قابل ذکر ہیں۔ یوں عزیز طلبہ، مولانا کی شخصیت ایک طرف مجاہد کی ہے تو مدرس بھی آپ ہیں، اور پھر مناظرے میں بھی آپ کو کامل مہارت حاصل تھی، اور پھر مصنف بھی آپ نظر آتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سبق کو کتاب سے لازمی ایک مرتبہ ضرور مطالعہ کریں، اور اس سبق کا ایک مختصر خلاصہ بھی تیار کریں اور ذہن نشین کریں۔ اہم باتیں جو آپ نے نوٹ کی ہیں انہیں بھی آپ لازمی رف کاپی پر تحریر کر کے لازمی یاد کر لیں۔ عزیز طلبہ، آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اس سبق سے پہلے جن اسباق کے کام بتائے گئے ہیں انہیں آپ لازمی مکمل کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔